وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ دنیا بھر میں اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جو بہت زیادہ معروف ہو گئے، اور کچھ واقعات جو ان واقعات سے بھی بڑے تھے مگر امت اسلامیہ میں اس کی تاریخ مسخ کر دی گئی۔ ہمارے ہاں امت میں کچھ ایسے سوالات پائے جاتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں جن کا سوال اللہ کریم نے کسی بھی جہان میں مسلمانوں سے نہیں کرنا۔ بابا جی آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا تو کس نے کروایا تھا؟ اس طرح کے سوالات جس کا نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہو نہ آخرت میں، ایسے سوالات سے اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں صرف اہل سنہ والجماعہ وہ جماعت ہیں جو سبھی کے سبھی صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت کو اپنے دل و اذہان کی بہار سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت صرف اور صرف اہل سنہ کو دی ہے، وگرنہ لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ کو کافر کہنے والے، مرتد کہنے والے، کچھ ظالم کہنے والے، اقربا پرستی کا الزام لگانے والے۔ واحد ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے جیسے صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں ایسے ہی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، ان کی بھی عزت ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ابو بکر و عمر و عثمان کی کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مسئلہ ہمارے ہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے احادیث کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے کچھ ایسے جملے نکال لیے جس سے صحابہ کرام ایک دوسرے سے خفا تھے، ناراض تھے، کوئی ایسی بات کی جس سے پتہ چلتا ان کے درمیان کوئی تلخی موجود تھی۔ انہی جملوں کو ہائی لائٹ کر کے ایک دوسرے صحابہ پر تنقید کرنا، ان کی تنقیص کرنا، یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے۔ فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگو جب میرے صحابہ کا ذکر چھٹ جائے نا، فلاں نے فلاں کو یوں کہا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یوں کیا، فامسکوا، تو تم منہ بند رکھو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح سند سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور فرمان موجود ہے۔ آج جن لوگوں نے اہل سنہ سے اختلاف کیا ان کی بنیاد اس حدیث کی مخالفت ہے۔ اگر محمد علی جہلمی کی بات کروں تو قسم اللہ کی میں شرح صدر سے کہتا ہوں اس بندے کا بنیادی نقطہ صحابہ کرام کے مشاجرات اور جھگڑوں کو بیان کر کے یوں کہا تھا فلاں نے، یوں کیا فلاں نے، اللہ کی قسم اس قدر بغض رکھنے والا وہ انسان ہے صحابہ سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے دنوں اس کی ایک ویڈیو دیکھی، اس نے کہا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام سے پھر گئے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا مرتد۔ تو بڑی نفرت کے ساتھ اس نے کہا کہ اب آپ نے ڈیفینیشن بھی تبدیل کر لی، کیوں نہیں کہتے کہ وہ صحابی تھا اور صحابی نے کفر کیا ہے؟ حالانکہ اتنا جاہل انسان ہے، میں اس لیے جاہل کہتا ہوں کہ میرے پاس باقاعدہ اس کی وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں قرآن کو اس انداز میں غلط پڑھنا جس سے انسان جان بوجھ کے پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتو، یہ اس نے پڑھا ہے قرآن میں کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اس نے عبارت یوں پڑھی وَقَتَلَ داؤد جالوتو، داؤد کے اعراب کو بالکل چھپا گیا اور جالوتا تھا تو جالوت پڑا، جس کا معنی تھا اللہ نے کہا کہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو،
تو اس نے جو عبارت پڑھی اس سے پتہ چلا کہ قتل کر دیا، شہید کر دیا جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، وَهُوَ مُتَّهَمٌ لفظ ہے، وَهُوَ مُتَّهَمٌ، اس نے پڑھا ہے وَهُوَ مُتَّهَمٌ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ، پوری عربی کی گرامر میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، میں اس لیے اس کو جاہل کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی۔ صحابی کی تعریف امت اسلامیہ نے کیا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی ہے ہی نہیں، کس نے کہا وہ صحابی ہے؟ مشاجرات صحابہ کو بیان کر کے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بالکل موجود ہو جائے گی۔ کیوں بیان کیا امام بخاری نے؟ اس لیے کہ واقعات ہوئے ہیں، تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ایک دور کے اکٹھے لوگ ہیں، آپ ایک دوسرے کو کوئی بات کریں، رشتہ دار کو کوئی جملہ کہے تو آپ برابر لیول کے کہتے ہیں۔ صحابی کو بات کرے تو وہ لیول کے ہیں۔ بعد والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، صحابہ کی بات چھڑے تو تم منہ بند کر لو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی، صحیح سند سے موجود ہے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کاش کہ انصاف رکھنے والے لوگ ان نصوص کو بھی یاد کرتے۔ پوچھو انہوں نے آ کے کہ اے علی، ہماری طرف سے بھی لوگ شہید ہوئے اور ادھر سے بھی لوگ شہید ہوئے، کیا خیال ہے ان دونوں طرف سے لوگوں کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح سند سے موجود ہے، قتلانا و قتلاہم الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ادھر کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ کاش کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نعرے لگانے والے ان کی تعلیمات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَمُعَاوِيَةَ، اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان میں اللہ کے سامنے ہوگا کہ کس نے کیا کیا، لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بات کریں، انہوں نے یہ کیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوا، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت کہ آپ نے گود میں لے کر اپنے نواسے کو بیٹا کہہ کے ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر حضرت علی کے گروہ کو بھی اور معاویہ کے گروہ کو بھی جنتی قرار دے رہے ہیں، مسلمان قرار دے رہے ہیں، اور آج کے لوگ کچھ کسی کو مسلم اور کسی کو کافر قرار دینے پر تلے ہوئے۔ ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا، بیٹے اور اس کے باپ کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان جو تلخی ہوئی، جب بیٹے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی، ان کی صلح ہو گئی۔ اور آج کا مسلمان کہتا وہ صلح نہیں تھی، میں آپ سے صلح کر لوں۔ نعوذ باللہ کہ آپ حضرت حسن اور ان کے حواریوں کو نعوذ باللہ کچھ اور قرار دینا چاہتے ہیں کہ ان کی زبان پر کچھ اور تھا اور دل میں کچھ اور تھا۔ یہ تو پیارے پیغمبر کی بشارت تھی، دل سے صلح کی ہے اور کہا میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی کسی نے سردار ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ سردار وہ جو اپنی سرداری چھوڑ کر، خلافت چھوڑ کر، اگر ہم مقابلہ کریں حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا، تو حضرت حسن زیادہ حق پر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما وہ زیادہ حق پر تھے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال، تو 29.5 سال مکمل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔
اور باقی 6 مہینے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے وہ خلافت ہے جس کو پیارے پیغمبر نے خلافت راشدہ میں قرار دیا ہے۔ حق پر تھے، خلافت پر تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اپنی حقیقی خلافت چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سارے مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ یہ ہے وہ سردار جنہوں نے اپنی خلافت کی قربانی دے کر مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ اب خلافت ختم ہو گئی، اب شروع ہوئی امارت۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات شروع کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول هذا الامر نبوۃ و رحمۃ ثم يكون خلافۃ و رحمۃ ثم يكون ملک و رحمۃ ثم يكون امارۃ و رحمۃ ثم يتقادمون علیہ تقادم الحمر۔ خلافت کے بعد پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ملوکیت ہوگی۔ یہ حدیث ہے، المعجم الاوسط طبرانی میں موجود ہے، سند بھی اس کی حسن ہے، الصحیحہ میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر نے نشاندہی کی تھی، اعتراض کرنے والے در حقیقت پیارے پیغمبر کے فرمان پر، پیارے پیغمبر کی نصیحت پر، پیارے پیغمبر کی نشاندہی پر، پیارے پیغمبر کی پیش گوئی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے بنائی ہے۔ اول هذا الامر نبوت و رحمت، اس امت کا آغاز ہوا نبوت و رحمت سے، ثم یکون خلافت و رحمت، پھر خلافت و رحمت ہو گئی، خلافت و رحمت ہوگی۔ اب خلافت و رحمت کب تک چلی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگلے 6 مہینے حضرت حسن کے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مکمل ہونے پر اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کرنے پر یہ 30 سال مکمل ہو گئے، خلافت و رحمت مکمل۔ اگلے کیا کہا؟ ثم یکون ملک و رحمت، پھر ملوکیت و رحمت ہوگی۔ ملوکیت و رحمت، نبوت و رحمت، خلافت و رحمت اور ملوکیت و رحمت۔ نبوت کے ساتھ تو لوگ رحمت مان لیتے ہیں، خلافت کے ساتھ بھی اکثر لوگ رحمت مان لیتے ہیں، پر ملوکیت پر آ کر سید قطب جیسے بغیرت، احمق، اور حتیٰ کہ لکھا گیا اس پر کہ اہل سنت سے یہ نکل گیا ہے، وہ فی ظلال القرآن میں اس نے باقاعدہ حضرت معاویہ پر اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر باقاعدہ تنقید کر کے ان پر طرح طرح کے اعتراض دیے۔ آئیے جو اخوان المسلمین کی بات کرنے والے اور نہیں سمجھ ان کو کہ پیچھے نظریات کیا ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے مسلمانوں کی ملت سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ 2 طرح کے لوگوں نے کیا ہے ملت اسلامیہ میں، مصر میں سید قطب میں، اور ہمارے یہاں آ کر سید مودودی نے۔ تلخ حقیقت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کسی کا اختلاف نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی اس کو ملوکیت و رحمت قرار دے، اور آج اعتراض کرنے والے وہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی حضرت معاویہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس معاویہ کو رہنما بنا دے اور ایسا رہنما کہ لوگ اسے ہدایت حاصل کریں۔ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، پر اس کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا اس نے کیا کچھ کرنا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی تو ہدایت کی دعا، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ معنی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معنی بھی ہو تو پیارے پیغمبر کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جس طرح منہ کرو گے نصوص کے تھپیڑے آپ کے چہرے پر ہوں گے۔ صلح ہو گئی، اب جب صلح ہو گئی ہے میری اور میرے خاندان کی، میرے آبا و اجداد اور دوسری طرف سے آبا و اجداد کی آپس میں صلح ہو گئی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی ہے، تو اس کے بعد میں آنے والے لوگ اس صلح پر اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات ہے تو تم بالکل منہ بند کر دو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد تو ملوکیت و رحمت ہوگی،
اللہ کے نبی اس کو رحمت قرار دے کے گئے، اور سب سے پہلے اس کے مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام اس وقت مدینہ منورہ تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا موقف لیا اور دیکھا، تو صحیح بخاری کی حدیث سب سے پہلے میں عرض کروں گا، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا کہ اہل مدینہ نے یزید کی خلافت کا، یزید کی حکومت کا انکار کر دیا ہے، اور یہ یاد رہے انکار کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ حضرت حسین کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں موقع پیش کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 7111 پر میں یہ روایت موجود ہے۔ جب لوگ پتہ چلا کہ لوگ یزید بن معاویہ کی خلافت کا انکار کرنے جا رہے ہیں، تو فوراً اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاندان کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلے انسان ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کا، جامع حاشمہ و ولدہ، اپنے خاندان کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا، فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ۔ میں نے پیارے پیغمبر سے سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد شکنی کرنے والے انسان کی ایک روایت سرین پر جھنڈا گاڑا جائے گا، ہر غدار کی سرین کے پاس جھنڈا گاڑا جائے گا، اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ موجود ہے، وہ لکھا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں فلاں بندے کی عہد شکنی جو اس نے کی ہے۔ میں تمہیں اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اور کہنے لگے میں سب سے بڑی عہد شکنی یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کسی کو امیر مان لے، کسی کو حکمران مان لے، اور حکمران ماننے کے بعد اس کی حکمرانی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے، میں اس کو سب سے بڑی غداری سمجھتا ہوں۔ پھر کہا سن لو، صحیح بخاری کی حدیث، انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر۔ شہادت حسین کے بعد یہ حضرت عمر اپنا موقع، عبداللہ بن عمر اپنا موقع بیان کر رہے ہیں، ہم نے اس بندے کی اللہ اس کے رسول کی بیعت پر بیعت کی تھی، اور سب سے بڑی غداری ہم اسے سمجھتے ہیں کہ انسان کسی حکمران کی بیعت کرنے کے بعد اس سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ اب دیکھ لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ۔ اب تم سن لو، تم میں سے کسی ایک نے یزید کی بیعت کرنے کے بعد اس یزید کی بیعت سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا میں نے اس کی کوئی بیعت نہیں کی، تو یہ کیا ہوگا؟ الا کانت الفیصلہ بینی و بینہ، تو یہ میرے اور اس کے درمیان جدائی ہے، وہ میرے اہل و عیال میں نہیں رہے گا، میرا اور اس کا آپس میں بائیکاٹ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کتنے لوگوں کو بیان کی جاتی ہے؟ انصاف یہ ہے کہ دونوں چیزیں بیان کی جائیں۔ ولید بن عتبہ جو اس وقت گورنر مدینہ تھا، اسے ساری مشاورت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو خبر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور ان کے بعد یزید کو حکمران بنایا جا رہا ہے، تو ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دی ہے کہ آپ ان کی بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ جملے بولے،
آج جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کو بھول گئے. خبر دی کہ حضرت معاویہ وفات پا گیا تو سب سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا ورحم اللہ معاویہ تھا، اللہ کریم حضرت معاویہ پر رحمت فرمائے. جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا وفات کے بعد کہ اللہ فلاں پر رحمت کرے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو دعا دی ورحم اللہ معاویہ تھا. کہ ہے کسی میں جرت جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مخالف اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور وہ یہ دعا حضرت حسین کی پیش کرے لوگوں کو؟ سند بھی اس کی صحیح ہے، تبریب وغیرہ میں یہ جو میں ان کی یہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں سند بھی اس کی صحیح ہے. تو پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا اظہار کیا اور دکھ کا اظہار کیا اور دعا دی، پھر کہا اور اسے بھی کہا وَعَدَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرِ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی اجر عظیم کرے، کیونکہ آپ حکمران ہیں اور ان کی طرف سے حکمران ہیں تو حکمران سے بھی تعزیت کی جاتی ہے. تو یہ تیسری بات کی وَعَزَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرِ. اس کے بعد کہا اپنا موقع پیش کیا، کہنے لگے اما ما سألتنی من البیعۃ فإن مثلی لا یعطی بیعته سرا ولا اراک تجترئ بها منی سرا دون ان نظہرها على رؤوس الناس علانیۃ. رہا جو تو میرے پاس آیا نا مطالبہ کیا تو نے کہ میں بیعت کروں، تو مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے تو بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی اس بیعت کا اظہار چپکے سے کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیعت کا اظہار علانیہ کریں، علن اعلان کریں، لوگوں کے سامنے کریں. تو پھر کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو قال اجل، تو ولید بن عتبہ نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، نہ آپ چپکے سے خفیہ طور پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ خفیہ طور آپ کی بیعت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیعت آپ علن اعلان کرنا چاہتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کہا فَإِذَا خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَدَعُوتُهُمْ إِلَى الْبَيْعَةِ دَعُوتَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَانَ أَمْرًا وَاحِدًا. تو ایسا کرو جب تم سبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے یزید کی بیعت لے رہے ہو تو تب مجھے بلانا، ہم بھی وہاں آ کے بیعت کریں گے تاکہ معاملہ صرف ایک ہو جائے، لوگوں کے سامنے اختلاف نہ رہے. یہ موقف تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر یہاں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور کہتے نہیں یہ جو تقیہ کرنا ہے نا، بات کو چھپانا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے. حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ جب تو لوگوں کو اکٹھا کرے تب مجھے بلانا، تب میں آؤں گا اور سبھی کے سامنے بیعت کروں گا. تو ولید بن عتبہ نے کہا اللہ کے نام سے آپ واپس جائیے، اللہ کا نام لے کر واپس جائیے، پھر آپ ہمارے پاس لوگوں کے اکٹھ کے ساتھ آئیں تاکہ ہم سبھی کے سامنے بیعت کر لیں. حالانکہ یہ حضرت حسین کی ڈیمانڈ تھی کہ سبھی لوگوں کے سامنے بیعت ہونی چاہیے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے آپ واپس جائیں، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر بیعت کرنے ہیں. اس کے بعد معاملات کچھ اور الجھ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی آ گیا، حکمران اب اس میں مشغول ہو گئے اور یہ بیعت نہ ہو سکی حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. مکہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ملے حضرت حسین سے. کہا حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں تو اب مکے جا رہا ہوں. کچھ لوگ یہاں نا ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا وہ یہاں مدینے سے مکے شفٹ ہو گئے. بھئی مکے حکومت کس کی تھی؟ یا تو کسی ایسے علاقے میں شفٹ ہوتے
جہاں یزید کی حکومت نہ ہوتی، اور مکہ سے مدینہ تو اور مدینے سے مکہ شفٹ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ وہاں حکومت اسی یزید کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، معاملات کھلت جائیں گے، آپ مدینہ واپس لوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب تو میں نکلا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ حالات ایسے بن جائیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین کو خطوط آنے شروع ہو گئے تھے کوفہ سے۔ صحیح سند سے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو گلے سے لگایا، تاریخ شاید اس بات کی، اور روتے ہوئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، روتے ہوئے سینے سے لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کہنے لگے میں اس شخص کو جس کی مستقبل میں شہادت یقینی ہے، اس بندے کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس شخص کو جس کی مستقبل میں شہادت یقینی ہے، پھر اس شخص کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اتنے یقین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ یہ تو پیارے پیغمبر نے اپنے دور میں فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا سرخ زمین میں شہید ہوگا۔ وہ حدیث کی پیش نظر سمجھ آ گئی کہ حضرت حسین جس راستے پر نکلے ہیں یہ شہادت کا راستہ اور یہ شہید ہوں گے، اس لیے روتے ہوئے سینے سے لگایا۔ مکے اور مدینے کے راستے میں ملاقات ہوئی اور وہاں سینے سے لگا کے لگے اس شخص کو جو مستقبل میں شہید ہونے والا ہے، اس کو اللہ کے سپرد کرتا۔ اگر آپ یہ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں دیکھیں نا، تو یہ سارا حضرت عبداللہ بن عمر کا مکالمہ وہاں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگے جس راستے پر آپ نکلیں اب بہتر ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، مسلمانوں میں اکٹھ کی بات ہو، مل کے ہم اصلاح کرتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب انکار کیا تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی بدایہ کی 8ویں جلد میں 163 نمبر صفحے پر لکھی۔ کہنے لگے اے حسین پھر سن، میں نے تیرے بابا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے میں اہل کوفہ سے اکتا گیا ہوں اور اہل کوفہ مجھ سے اکتا گیا ہے، میں اہل کوفہ سے نفرت کرتا ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اور اگلی بات کی کہ اہل کوفہ سے کبھی وفا کی امید نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا کہ حضرت علی نے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اے حسین تیرے بابا نے کہا تھا اہل کوفہ سے کبھی وفا کی امید نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کی لسٹ جمع کریں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسین کے بھائی حضرت محمد بن الحنفیہ، اسی طرح سعید بن مسیب، ابو واقد اللیثی، جابر بن عبداللہ، اسی طرح ابو مسلم بن عبد الرحمن، مسور بن مخرمہ، حتیٰ کہ خواتین نے بھی سمجھایا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بھی حضرت حسین کو سمجھایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ یہ نہ کریں، اس سے مسلمانوں میں مسائل بڑھ جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ حضرت حسین جانا چاہتے ہیں تو گورنر مکہ خود آئے ان کے پاس اور آ کے منت کی، اے حسین جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے مسائل بڑھ جائیں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ حکومت نے بڑا ظلم کیا، حکومت نے بڑا ظلم کیا۔ گورنر مکہ خود آ کر حضرت حسین کو سمجھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب سفر کرنے لگے تو وہ ساتھیوں نے کہا کہ آپ جہاں تک آپ کا ایریا ہے تو آپ حضرت حسین کو پناہ دینے کے لیے، امن دینے کے لیے ایک چٹھی لکھیں اور اس پر اپنے سائن بھی کریں، مور بھی لگائیں۔ انہوں نے ایسا بھی کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی مکہ المکرمہ میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو یزید نے خط لکھا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ یہ دیکھیں مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے ہیں، تو آپ انہیں تھوڑا سا سمجھائیں، معاملات الجھ جائیں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، تو آپ ان کو ذرا سمجھائیں۔ تو جواباً جو خط حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا تھا اس کی عبارت یوں تھی: مجھے امید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی طرف نکل کے آ رہے ہیں، یہ کسی ایسے معاملے کے لیے نہیں نکل کے آ رہے ہیں جو آپ کو ناپسند ہو۔ یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا، اس کی آگے جا کے ضرورت آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو یزید کو واپسی خط لکھا، البدایہ والنہایہ دیکھ لیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ جواباً خط لکھا کہ اے یزید، اگر حضرت حسن آ رہے ہیں آپ کی طرف تو کسی ایسے معاملے کے لیے نہیں آ رہے جو آپ کو ناپسند ہو یا آپ کے لیے برا ہو، لیکن میں ان کی خیر خواہی، ان کو نصیحت کرنے سے رکوں گا نہیں، میں ان کو نصیحت کرتا رہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری الفت جمع کر دے اور یہ جو بھڑکنے والی آگ ہے اس کو بجھا دے۔ یہ جواب خط تھا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقوال جمع کریں تو صرف سنیوں کی کتب میں نہیں بلکہ شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کیا تھا کہ میں کس لیے نہیں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یاد رکھو میں نہ کوئی تکبر کی وجہ سے، نہ گھمنڈ کی وجہ سے، نہ کوئی فساد مچانے کے لیے، نہ کوئی ظالم بن کے میں نہیں کر رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ سبھی لوگ اس پر متفق ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی، کہ حضرت حسین نے کہا تھا میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، نیکی کا حکم دینے نکلا ہوں اور برائی سے روکنے نکلا ہوں۔ یہ ارادہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مکہ سے کوفہ نکلے، مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تھا، پتہ چلا کہ راستے پر چلا مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا لا نبرہ حتی ندرک ثارنا او نذوق ما ذاق اخونا۔ دو باتیں ہیں، ہم تو لازمی جائیں گے، یا تو بدلہ لیں گے یا جس شہادت کا مزہ چکھ چکے ہمارے بھائی ہم وہ شہادت قبول کریں گے، ہم نے واپس کوئی نہیں جانا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں حالات آگے بگڑ گئے اور یہ اب ضد کر رہے ہیں آگے جانے کا، اور مسلم بن عقیل کو بھیجا بھی میں نے تھا، اب میں اگر یہاں سے واپس جاتا ہوں تو ان کا دل بڑا دکھی ہوگا، لہذا ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ اتنی دیر میں کوفہ والوں کا خط آ گیا۔ اے کوفیوں تو پر کیسے یقین کریں، مسلم بن عقیل بھیجے تھے وہ شہید کر دیے گئے، انہوں نے خط بھیجا، کہنے لگے اللہ کی قسم تو مسلم بن عقیل نہیں ہے، اے حسین آپ مسلم بن عقیل نہیں ہے، تو ان کی پوزیشن کچھ مختلف تھی، آپ کچھ اور ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ آئیں گے نا تو کوفے والے آپ کی طرف بہت جلدی آنے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں آپ کی طرف، جانیں قربان کریں گے آپ کے لیے۔ اس سے حضرت حسین کو تھوڑا سا مزید حوصلہ ہو گیا کہ یہ بھی چاہتے ہیں جانا ہے، تو اہل کوفہ کی بات بھی ٹھیک لگتی کہ مسلم بن عقیل اور میرا مرتبہ تھوڑا سا مختلف ہے، لوگ میرے بابا کا بھی احترام کرتے تھے، وہ کوفہ والے چاہتے تھے، یہ ان کا خیال تھا۔ وہ کوفے والے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا اور حضرت حسن بھی صحیح سند کے مطابق ان کو بزہر اہل کوفہ نے دیا، اور حضرت حسین کی توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی سچائی ہوگی، پر مجبوری تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جانا ہی جانا ہے، تو انہوں نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، حالات لے رہے ہیں، تو راستے میں آنے والے کافر نے بتایا کہ کوفے کے تو سارے راستے بند ہو گئے، نہ کوئی جا رہا ہے کوفے میں، نہ کوفے سے کوئی باہر آ رہا ہے، کرفیو لگا ہوا وہاں۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ارادہ کیا وہ ارادہ امت کو نہیں بتایا جاتا۔ اگر ہم تبری کی صحیح سند سے یہ عبارت نوٹ کریں تو اس میں کیا ہے، جب پتہ چلا کوفے کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا رخ کیا، دمشق کی طرف جہاں یزید رہتا ہے اس طرف اپنا چہرہ کر لیا، اس طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس طرف جا رہے ہیں تو راستے میں حالات اس طرح کے بنا دیے گئے کہ اب لڑائی کی شکل بن رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا
وہ فرمان اور وہ دعا جو امام طبری نے بیان کی، یہ بھی امت کو نہیں بتائی جاتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بدل گئے اور کچھ ہونے والا ہے تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرنا فقتلونا۔ یہ حالات نظر آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اب شہادتیں پکی ہیں، تو کہا یا اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے جس قوم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اب مدد تو کجا، فقاتلونا، انہوں نے ہمیں شہید کر دیا۔ قرآن میں بھی موجود ہے قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ وہ قیامت کے بعد داخل ہونا ہے، ماضی کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ اس کا ہونا یقینی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے دیکھ لیا کہ اب شہادتیں یقینی ہیں، فقاتلونا کہہ کے وہ بات جو آئندہ ہونے والی ہے پہلے بیان کر دی، یا اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کوئی فیصلہ سنا دے، کوئی فیصلہ کر دے جس نے ہمیں بلایا تھا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اب انہوں نے ہمیں قتل کر دیا، انہوں نے ہمیں شہید کر دیا۔ طبرانی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 399 پر یہ عبارت موجود ہے۔ عمر بن سعد آگے بڑھا، کہتے ہیں یہ انسان بڑا اچھا انسان تھا، اس نے اب حالات دیکھ لیے تو وہ آگے بڑھے، حضرت حسین کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت زینب بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے عمر بن سعد، حضرت حسین شہید کر دیے جائیں گے اور تم دیکھتے رہو گے؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عمر بن سعد کی آنکھوں سے اس قدر آنسو تھے کہ اس کا چہرہ بھی سارا بھر گیا اور داڑھی بھی معطر ہو گئی۔ درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی، جب حضرت حسین جا رہے تھے کوفے کے راستے میں، حور بن یزید نامی شخص نے، جو عبداللہ بن زیاد کی طرف سے مقرر تھا کہ کوئی اگر مسئلہ بنے تو بتانا ہے، اس نے آگے بڑھ کے حضرت حسین کو روکا، تو حضرت حسین نے کہا یار کوفہ والوں نے ہمیں لیٹر لکھے، اپنی مرضی سے تھوڑا آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا کون سے لیٹر ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تبری وغیرہ میں اس کا یہ کہنا موجود ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ بن سمعان سے کہا وہ خطوط لاؤ، وہ 2 بورے خطوط کے لاؤ جو انہوں نے ہمیں بھیجے تھے۔ عقبہ بن سمعان گیا اور اس نے وہ دونوں خطوط لا کر حور بن یزید کے سامنے آ کے بکھیر دیے۔ ایک ایک خط پر 20 لوگوں کے سگنیچر ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے خط لکھ کے بھیجے تھے، کچھ کہتے ہیں 80,000 تھے، انہوں نے سائن کر کے بھیجے ہوئے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب یہ حالات بن گئے تو اب تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، اہل کوفہ ان کو بلا رہے ہیں، یہ کوفہ میں چلے جائیں گے، وہاں کے حالات کیا بنیں گے۔ حور بن یزید سے یہ راستہ بدلتے ہوئے آگے بڑھے تو آگے سے عمر بن سعد آ گیا، تو عمر بن سعد نے جب روکا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت حسین نے 3 چیزیں جو پیش کی تھیں وہ عمر بن سعد کو پیش کی تھی۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ سبھی لوگوں نے لکھا یہ 3 باتیں۔ پہلی کہا کہ یا تو میں جہاں سے آیا مجھے وہاں واپس جانے دیں، وہاں آپ مجھے واپس نہیں دینا چاہتے تو پھر مجھے کسی اور سرحد کی طرف بھیجیں، میں وہاں چلا جاؤں اور جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ اور تیسری بات کی یا مجھے شام کی طرف، دمشق کی طرف بھیجو، میں یزید کے پاس جا کر خود اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ میں نے کہا تھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، حالانکہ پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے تھے اور وعدہ کر چکے تھے کہ میں بیعت کروں گا۔ اب یہاں جو کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ پر جا کے بیعت کروں گا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے، ان کا وعدہ تھا مجھے اس طرف لے جائے۔ اب عمر بن سعد نے جب یہ بات دیکھی نا تو اس نے یہ 3 باتیں لے کر عبداللہ بن زیاد کی طرف، جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کی طرف بھیج دی۔ تو اس نے جب لیٹر دیکھا تو اس نے لیٹر میں پڑھنے کے بعد کیا تبصرہ کیا، یہ ایک خیر خواہ انسان کا جواب ہے، ھذا کتاب رجل ناصح لامیرہ۔ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات لکھی ہے، حضرت حسین اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہ ہے، مشفق علی قومہ، اپنی قوم پر مشفق ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی فساد ہو۔ نعم قد قبلت، ہاں میں نے یہ بات قبول کر لی کہ ہم انہیں یزید کے پاس لے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہاں جا کے الجھ جاتا ہے، اسی کے نام پر سارا الزام ہے، اسی نے شہادت کروائی، اسی نے یہ کہا نہیں مانوں گا۔ تاریخ سے ہم دور ہیں، یہ جو بات ہے سند بھی اس کی صحیح ہے، تبری وغیرہ میں
تیسری جلد میں 313 نمبر صفحے پر یہ بات موجود ہے۔ اب مسئلہ بن گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خط لکھ کر 80,000 کے قریب لوگ خط لکھ کر حضرت حسین کو بلا رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ خطوط اس تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے نام وہاں موجود ہوں گے تو ہماری گردنیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ اگر یہاں حضرت حسین کو شہید نہ کیا گیا تو ہم نہیں بچتے۔ پھر وہ لوگ جو اس وقت فوج میں بھی تھے اور عوام میں بھی تھے، انہوں نے مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ میں اس پر انشاءاللہ بھی کچھ دلائل پیش کروں، کیونکہ ابن زیاد بھی مان گیا ہے کہ شام لے جائیں گے، حضرت حسین کہہ رہے مجھے شام لے جاؤ۔ مسئلہ خراب ہوا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم مارے جائیں گے، یہ تو وعدہ معاف ہوا کی طرح بن جائیں گے اور ہمارے بیوی بچے گھر بار گردنیں گئیں۔ انہوں نے پھر سازش کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو اس وقت وہ حر بن یزید اس نے کہا، جب اس نے دیکھا حالات بگڑ گئے، یہ فوج میں بھی کچھ حضرت حسین کو شہید کرنے والے لوگ موجود ہیں، عوام میں بھی، تو اس وقت اس نے کہا تھا او اہل کوفہ تمہاری ماں کی بربادی ہو، ادعوتم الحسین الیکم حتی اذا اتاکم اسلمتموہ، اور بربادی ہو اہل کوفہ تمہاری، کیا تم نے حسین کو اپنی طرف بلایا؟ جب وہ تمہاری طرف آگے ہیں تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے، تم نے تو وہ کہا تم شہادتیں پیش کرو گے، اپنے آپ کو شہید کرواؤ گے، تو اب تم نے ان سے عہد شکنی کی ہے، فلا قتلتموہ، اور تم ہی نے اس کو شہید کیا ہے، تم ہی اس کو شہید کرنے جا رہے ہو۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان صحابیوں نے، ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو پھر حضرت حسین کا وہ فرمان جو میں نے پہلے سنا دیا، انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان خوب فیصلہ سنا دے، جنہوں نے ہمیں بلایا تھا تاکہ وہ ہماری نصرت و مدد کریں گے، فقتلونا، تو انہوں نے ہمیں شہید کیا۔ شہادت سے پہلے حضرت حسین نے وہ جملہ بولا جس کا ہونا یقینی تھا، اس لیے صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ہم بات کریں، لکھنے والا شیعہ رائٹر ہے مسعودی، شیعی مشہور ہے، وہ کہتا ہے وہ لوگ جو حضرت حسین کی شہادت کے وقت موجود تھے، چاہے وہ فوجیوں میں سے تھے یا لڑنے والوں میں سے تھے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، وہ سارے کے سارے اہل کوفہ تھے، شامی ان میں ایک بھی نہیں تھا۔ یزید کی فوج دمشق شام سے آنے والی، کہتے ہیں سارے اہل کوفہ نے ان کو شہید کیا، شامی ایک بھی نہیں تھا۔ ملا باقر مجلسی شیعی اگر اس کی بات کریں تو اس نے کہا اہل کوفہ نے شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، وہاں شامی کوئی نہیں تھا۔ بہار الانوار کی 10ویں جلد اور 231 نمبر صفحے پر ان کا یہ قول موجود ہے۔ عمر بن سعد شہادت ہوگی حضرت حسین کی، تو عمر بن سعد لے کر اہل خانہ حضرت حسین کے ورثاء اور لواحقین اور اہل خانہ کو لے کر جب کوفہ آئے تو زین العابدین نے دیکھا، یعنی حضرت حسین کے بیٹے نے، کہ کوفے کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، عورتوں نے سارا اپنے بال ننگے کیے ہوئے اور وہ آہ و بکار بین اور سارا کچھ کر رہی۔ تو زین العابدین نے اس وقت بات کی تھی، تاریخ الیعقوبی میں اگر ان کا یہ فرمان دیکھیں کہ یہ عورتیں رو رہی ہیں باہر نکل کر بال بکھیر کر، تو بتاؤ تو صحیح فمن قتلنا، ہمیں شہید کس نے کیا ہے؟ اگر یہ رو رہے ہیں اہل کوفہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے، شہید کس نے کیا ہے؟ انہی نے شہید کیا ہے، اور یہی اب رو کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مخلص ہیں۔ فضائل صحابہ میں جلد نمبر 2 اور 782 نمبر صفحے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، کہتی اللہ برباد کرے اہل عراق کو، انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور انہوں نے بڑے سخت سے لفظ بولے جو میں شاید نہیں بول پا رہا، انہوں نے کہا انہوں نے ان کو وہاں بلایا، دھوکہ دیا اور نعوذ باللہ ذلیل کیا، اور آخر شہید بھی انہوں نے کیا، لعنت ہو ان پر اللہ کی، برباد کرے اللہ ان کو۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر کی بیوی نے یہ ان پر تبصرہ کیا ہے۔ اور اگر صحیح بخاری میں دیکھیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب اہل عراق نے پوچھا نا کہ محرم بندہ آتا ہے اور وہ اگر احرام کے ہاتھ میں مکھی کو مار دے تو اس پر کیا جرمانہ ہے؟ کہتا قربان جائیں اہل عراق پر۔ سوال آج پوچھنے محرم مکھی کو مار دے تو کیا بنتا ہے؟ یہ وہی ہیں قاتلو ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا انہوں نے،
اس وقت ان کو کوئی ترس نہیں آیا اور سوال پیدا نہیں ہوا۔ آج یہ مکھی کے مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ محرم اگر مکھی مار دے تو کیا جرمانہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان موجود ہے۔ انہیں اہل عراق نے، اہل عراق کون ہے؟ اہل کوفہ، انہوں نے ان کو شہید کیا اور آج پوچھنے آ گئے کہ مکھی کا کیا جرمانہ ہے۔ اس وقت امت اسلامیہ میں واقعہ کربلا بیان کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں حتیٰ کہ شیعہ حضرات میں سے میرا دعویٰ ہے 2 بندے رہے، صرف 2 بندے جو واقعہ کربلا ایک طرح سے بیان کرتے ہوئے، جو 2 لوگوں نے بیان کیا اور بالکل ایک جیسا بیان کیا۔ نہ تاریخ میں وہ چیزیں ملتی، اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیزیں کتاب و سنت سے چونکہ موجود نہیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، تاریخ میں کہ کچھ کی سندیں صحیح ہیں کچھ کمزور ہیں، تو بہر صورت میں نے بات لمبی ہو گئی، خلاصہ بیان کیا ہے ابھی اس لمبے واقعے کا جو کہاں سے شروع اور کہاں آ کے ختم ہوا۔ میں پوچھتا ہوں واقعہ کربلا اتنا مشہور کر دیا گیا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کا واقعہ اس واقعہ سے کم ہے؟ مگر اہل سنہ چونکہ وہ اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں، اب بیان کرنے والے دیکھیں اب کن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو آگے جو حقائق ہیں کہ کس کس کا ہاتھ تھا، کس نے کیا جرم کیا، بدلہ کیوں نہیں لیا گیا اور کیا ہونے والا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کے ذریعے رہنمائی فرمائے اور جو ہم پر ذمے ہیں اللہ اسی ذمے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔